یہ تو سنا ہوگا آپ نے۔ اس آڈیو کی وائرلٹی کا عالم یہ ہے کہ میں نے ریسنٹلی ایک ویڈیو میں دیکھا، بلکہ 2 ویڈیوز میں دیکھا، کہ کسی مسجد یا کسی میلاد میں ایک نوجوان نے یہ پڑھ ڈالی۔ لیکن یہ مشکل سے عجیب سے الفاظ کا مرکب ہے، یہ ایکچولی ہے کیا؟ یہ ایک پوئم ہے جو کہ 1200 سال پرانی ہے۔ جی ہاں، عباسی خلیفہ دوئم منصور کے وقت میں ان کے متعلق مشہور تھا کہ وہ کوئی بھی چیز ایک بار سن کر، خواہ وہ کتنی بھی لمبی ہو، اس کو یاد کر لیا کرتے ہیں، اسپیشلی پوئمز کے معاملے میں یا شاعری کے معاملے میں۔ سو وہ شعراء کو چیلنج دیا کرتے تھے کہ اگر تم مجھے کوئی پوئم ایسی سناؤ جو میں نے پہلے نہ سن رکھی ہو تو میں تمہیں بہت انعام و اکرام دوں گا، لیکن اگر وہ پہلے سے میں نے سن رکھی ہوئی تو تمہارے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو ہوا یہ کرتا تھا کہ شاعر ایک لمبی چوڑی پوئم لکھ کے لایا کرتے تھے، اس کو ایک مرتبہ سننے کے بعد وہ اس کو ریپیٹ کر کے سنا دیتا تھا کہ بھائی یہ تو پہلے میں نے سن رکھی ہے، یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہاری پوئم ہے اور یہ بالکل نئی پوئم ہے۔ شعراء اس چیز سے کافی پریشان رہتے تھے، بیکاز وہ جس قسم کی مرضی پوئم لے کے آیا کرتے تھے، خلیفہ کے پاس اس کا جواب ہوا کرتا تھا، وہ اس کو ریپیٹ کر کے سنا دیتا تھا اور ان کو کسی بھی قسم کا انعام و اکرام نہیں ملتا تھا۔ لو شئت روحت كرب الظن بالياسي. سبحان الله يا مولاي، يتشابه من الشعر البيت والبيتين، أما قصيدة كاملة أقسم لك يا مولاي. لا تقسم يا بني. خیر، ہر شعر کو ایک سوا شعر جڑتا ہے، اور خلیفہ منصور کو وہ سوا شعر جڑا ایک شاعر کی شکل میں جس کا نام تھا الاسمائی۔ الاسمائی اپنی ایک پوئم لے کر آیا جس کا رفلی اردو ترجمہ بلبل کے گیت یا بلبل کی آواز یا اس طرح کچھ بن سکتا ہے۔ وہ ایک کمپلیکیٹڈ پوئم تھی جس میں مختلف مشکل الفاظ کا مجموعہ تھا، جس میں چیزیں بار بار ریپیٹ ہو رہی تھیں، اور وہ اس طرح سے ریپیٹ ہو رہی تھیں کہ ان کے تسلسل کا ٹریک رکھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اینڈ obviously خلیفہ کا چیلنج تو یہ تھا کہ وہ ایک مرتبہ سنتا تھا، جو کہ اس کی ایک ٹیلنٹ تھی کہ وہ ایک مرتبہ سنتا ہے اور اس کے بعد وہ نظم ریپیٹ کر دیتا ہے، لیکن اس نظم کو سن کے اس کا ٹریک رکھنا کہ کون سا لفظ کتنی بار آ رہا ہے اور کتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے اور کس ترتیب میں ریپیٹ ہو رہا ہے، بہت مشکل تھا۔ سو یوں خلیفہ اپنا یہ چیلنج ہار گیا اور الاسمائی وہ جیت گیا۔ الاسمائی کو اس ٹرک کی سمجھ آ گئی تھی، سو ہی کیم اپ ود دس پوئم جو 1200 سال بعد ایک وائرل سینسیشن بن گئی ہے۔